السلام علیکم، میں ہوں تحریم ناز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حاصل کی میں آج لے کر آئی ہوں 9th ایپیسوڈ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سسپینس پہ چھوڑا تھا۔ کرسٹینا نے جب حدید کو اپنی محبت یعنی عشق کے بارے میں اظہار کیا تھا، اس کے جملے پر وہ ساکت رہ گیا تھا، اور یہ عشق اس روز پارک میں تمہیں دیکھنے پر ہوا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی نظر میں تمہیں دیکھا تھا اور میں جان گئی تھی کہ میں اسیر ہو چکی ہوں۔ تم نہیں جانتے، یہ بات تم سے کہنے کے لیے میں نے تمہیں اس دن کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نہیں ملے۔ اور اس دن میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھے دوبارہ مل گئے تو میں اسلام قبول کر لوں گی، کیونکہ تم مسلم تھے۔ اس دن تم نے سسٹر کو اپنا نام بتایا تھا نا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی۔ حدید کے چہرے پر انتہائی بے یقینی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ بولو نا۔ کیا بولوں؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا تھا۔ کچھ کہو، اس نے اصرار کیا تھا۔ کیا کہوں؟ وہی حدید حیران ہوا تھا۔ کیا؟ کرسٹینا مسکرائی تھی۔ کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ حدید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا، چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور کبھی یقین کرنا بھی مت۔ پتہ ہے کیوں؟ تم یقین کرو گے، اعتبار کرو گے تو میرا عشق اور گہرا ہوتا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے، یقین محبت کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں کسی سے اندھی محبت نہیں کرنا چاہتی، کم از کم کسی انسان سے تو نہیں۔ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے تو مجھے ٹھوکر لگے گی۔ ہر ٹھوکر مجھے سنبھلنے کا موقع دے گی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، مگر کبھی نہ کبھی تو میں سنبھل جاؤں گی۔ حدید کو پہلی بار وہ لڑکی عجیب لگی تھی، بے حد عجیب۔ میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ ہاں، ایک ڈیل کرتے ہیں، چلو۔ تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور جب ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے تو شاید میں کرسٹینا نہ رہوں، مگر تم حدید ہی رہو گے۔ 1 ماہ تک ہم یہاں آئیں گے، چرچ میں، لیکن تم اپنی بات کرنا، میں اپنی بات کروں گی۔ تم میرے بارے میں جو پوچھو گے میں بتا دوں گی، اور تمہارے بارے میں جو جاننا چاہوں وہ تم بتا دینا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے شطرنج کی بساط بچھا رہی تھی، یا پھر کوئی جگسا پزل رکھ رہی تھی۔ 1 ماہ کے بعد ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے، پھر نہ تم مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، نہ میں تمہیں ڈھونڈوں گی۔ تم وہ کہنا جو تمہارے دل میں آئے، میں وہ کہوں گی جو میرے دل میں آئے گا۔ ہاں، اور 1 ماہ تک تم بائبل پڑھو گے، نہ ہی کسی مبلغ کے پاس جاؤ گے، صرف قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ۔ اب میں جا رہی ہوں، کل 12 بجے میں یہاں آ جاؤں گی، کیا تم آؤ گے؟ وہ اب کھڑی ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے جھڑک دینا چاہتا تھا، وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اس رستے سے نہ بھٹکائے، اسے وہاں ڈٹ جانے دے جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہی ہے، اسے اس میں کیا دلچسپی ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ حدید نے کہہ دیا تھا، ہاں میں آؤں گا۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ گئی تھی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ بے اختیار اس کے پیچھے آیا تھا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دیں۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو، کرسٹینا نے رک کر اس سے کہا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے والیٹ نکال کر ایک کاغذ اسے تھما دیا تھا۔ کرسٹینا نے دیکھے بغیر کاغذ مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا پارکنگ کی طرف آیا تھا۔ وہاں ابھی بھی بہت سے لوگ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کیتھیڈرل کا اگلا حصہ بہت روشن تھا۔ وہ چرچ کے اندر جانے لگی تھی جب اسے اپنے عقب میں حدید کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ کچھ جھجکتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کیا تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے؟ حدید نے کرسٹینا کے چہرے پر مسکراہٹ کو گہرا ہوتے دیکھا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے عشق ہے، اس نے بڑی روانی سے کہا تھا۔ وہ مڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ حدید وہیں کھڑا اسے لوگوں کے ہجوم میں گم ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا وہ اس سے دوبارہ ملے۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کیتھیڈرل میں موجود تھا۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی، سیاہ چادر میں خود کو لپیٹے، وہ اپنے بازوؤں میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ حدید اس کے پاس چلا گیا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ حدید نے اس کے چہرے پر ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر سیڑھیوں میں بیٹھ گیا تھا۔ تم نے زندگی میں خدا کو کتنی بار پکارا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے حدید سے پوچھا تھا۔ بہت دفعہ۔ اب وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اور اللہ کو؟ حدید اس کے سوال پر حیران ہوا تھا۔ کیا؟
تم نے اللہ کو کتنی بار پکارا ہے؟ بڑے پرسکون اور نرم انداز میں سوال دہرایا گیا تھا۔ کیا خدا اور اللہ میں فرق ہوتا ہے؟ وہ کچھ الجھ گیا تھا۔ اللہ خدا کا ذاتی نام ہے۔ اللہ نام سے اسے پکارے تو وہ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے، دوست لگتا ہے۔ حدیث اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ حدیث کل تم کہہ رہے تھے نا کہ تم نے جب بھی اللہ کو پکارا ہے اس نے تمہاری مدد نہیں کی، جب بھی اپنے پیغمبر سے مدد مانگی ہے انہوں نے تمہارا ہاتھ جھٹک دیا ہے۔ ساری بات عشق کی ہے۔ جب آپ کو کسی سے عشق ہو اور پھر آپ اسے پکاریں تو یہ ممکن نہیں کہ وہ آپ کی بات نہ سنے، مگر تمہیں عشق نہیں تھا، تمہیں ضرورت تھی اور تمہارا ہاتھ جھٹک دیا گیا۔ مجھے دیکھو، اس دن تمہیں دیکھا تھا پارک میں اور مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ عجیب بات ہے نا، پہلی بار دیکھنے پر محبت نہیں عشق ہو گیا، اور پھر میں تم سے بات کرنے کے لیے تمہارے پیچھے بھاگی جیسے پاگل بھاگتے ہیں۔ میرے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ مجھے تم سے بات کرنا تھی، تمہاری تلاش تھی۔ تم نہیں ملے، میرے پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ لیا۔ ایک ہفتہ تک میں ٹھیک سے چل نہیں سکی، میرا پاؤں بینڈیج میں جکڑا رہا مگر مجھے درد نہیں ہوا، صرف تکلیف ہوئی تو اس بات کی کہ مجھے تم نہیں ملے۔ تم میرا عشق تھے، ضرورت نہیں۔ تم تک پہنچنے کے لیے اگر دوبارہ مجھے اسی تکلیف سے گزرنا پڑتا تو بھی میں گزرتی، مگر تم دیکھو، مجھے اللہ سے محبت تھی تو اللہ نے مجھے تم تک پہنچایا۔ اس نے مجھے تکلیف دی، آزمائش میں ڈالا مگر تم تک پہنچایا۔ میری دعا قبول ہوئی، میری بات مانی گئی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئیں، جن آزمائشوں میں ڈالا گیا، ان کے بعد دوبارہ تمہاری کبھی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی؟ حدیث اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ مذہب بدلنے سے تمہاری زندگی میں کیا بدل جائے گا؟ تمہارے پاپا واپس آ جائیں گے، تمہاری ممی واپس آ جائیں گی، وہ دونوں اکٹھے رہنے لگیں گے، جو بدنامی تمہارے خاندان کے حصے میں آئی وہ ختم ہو جائے گی، ٹینا مل جائے گی تمہیں۔ کیا مذہب بدلنے سے یہ سب ہو جائے گا؟ تو پھر تو پورے ویسٹ کو اپنا مذہب بدل کر مسلم ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھر تو سب سے زیادہ وہاں ٹوٹتے ہیں، ڈائیورس وہاں زیادہ ہے، وہاں تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹینا کسی نہ کسی حدیث کو چھوڑ دیتی ہے، اور وہ سب کرسچن ہیں، پھر ان کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ مان لو حدیث، جو چیزیں تمہارے مقدر میں تھیں اور ہیں وہ تم نہیں بدل سکتے، وہ ہو کر رہیں گی، چاہے تم مسلم ہو، کرسچن ہو یا کچھ اور۔ مذہب سر پر پڑی ہوئی چادر نہیں ہے کہ چادر میں سے دھوپ آنے لگی تو اسے دوسری چادر اوڑھ لی جائے۔ تمہاری ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تمہارا قصور نہیں تھا، تمہارا مقدر تھا، اور مقدر کو قبول کر لینا چاہیے، مگر یہ ضرور یاد رکھو کہ کچھ دوسرے لوگوں کی غلطیاں تمہارے مقدر بنیں اور تمہیں زندگی میں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو کسی دوسرے کا مقدر بن جائے۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کرسٹینا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس نے کرسٹینا کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو تمہیں کس قدر خوش قسمت بنا کے پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں سب سے بہترین مذہب کا پیروکار بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ تم پر اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی نعمت کسی جدوجہد کے بغیر ہی اتار دی گئی۔ تم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، وہ بالآخر بولا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا۔ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں کے پوروں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دیں انہیں تم انگلیوں کے پوروں پر نہیں گن سکتے۔ اپنی محرومیاں مجھے بتاؤ گے تو چند منٹ لگیں گے، اور اگر ان عنایات کا ذکر کرو گے جو اللہ نے تم پر کی ہیں تو تمہیں رات ہو جائے گی، اور یہ سب اللہ نے اس وقت دیا جب تم مسلمان ہو۔ کرسٹینا، میرے پاس سکون نہیں ہے، اور مجھے اس وقت سکون کے علاوہ دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی تم بات کر رہی ہو مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور سکون تمہیں مذہب تبدیل کرنے سے مل جائے گا، ہے نا؟ میں کرسچن ہوں، مجھے تو نہیں ملا سکون۔ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ میں نے بائبل کے کچھ حصے پڑھے ہیں، مجھے سکون ملا ہے۔ میں نے پوری بائبل پڑھی ہے، مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ بے چینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کرسٹینا، مجھے واقعی سکون ملا۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں سکون ملا؟ کیونکہ تم نے سکون کی تلاش میں بائبل کو پڑھا۔ قرآن پاک کو کتنی بار تم نے سکون کی تلاش میں پڑھا؟
قرآن پاک کو ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھا۔ چرچ میں آ کر تمہیں سکون ملا ہوگا کیونکہ یہاں تم صرف سکون کے لیے آئے تھے۔ مسجد میں کتنی بار تم صرف سکون کی تلاش میں گئے، وہاں تو ہمیشہ تم ضرورت کے تحت گئے ہوگے۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں بول سکا۔ اس کے پاس دلیل تھی اور حدید کے پاس بہانہ تھا، اور دلیل ہر بہانے کے پر خدشے اڑا رہی تھی۔ تم نے بائبل کو کس زبان میں پڑھا؟ انگلش میں، اور قرآن کو عربک میں۔ تم نے بائبل کو کس عمر میں پڑھا؟ 19 سال کی عمر میں، اور قرآن کو 10 سال کی عمر میں۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تم نے بائبل کو 19 سال کی عمر میں سکون کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے ہو، اور تمہیں لگا کہ تمہیں سکون مل گیا ہے۔ تم نے قرآن پاک کو 10 سال کی عمر میں صرف ضرورت کے لیے اس زبان میں پڑھا جسے تم جانتے تک نہیں، اور تمہیں لگا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہونا۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ ہم نہیں جانتے اللہ کو ہم سے محبت ہے یا نہیں، مگر اس دنیا کا ایک انسان ایسا ضرور ہے جس کے بارے میں ہم بغیر کسی شبہے کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس انسان سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت کی اسے بھی آزمائشوں سے گزارا۔ تم ماں باپ سے اس وقت محروم ہوئے جب تم ان کے محتاج نہیں رہے تھے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ان کی ماں اس وقت اس دنیا سے چلی گئی جب ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے قدموں میں کسی نے کانٹے نہیں بچھائے ہوں گے، تمہارے جسم پر کسی نے غلاظت اور کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا ہوگا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے کی گلیوں میں یہی سب ہوتا تھا۔ تم تو ماں باپ کے حوالے سے ہونے والی تھوڑی سی بدنامی سے ڈر گئے۔ انہیں تو پورا مکہ پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتا تھا۔ تم کہتے ہو تمہارا خاندان ختم ہو گیا ہے، تمہارے رشتہ داروں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہیں تو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا۔ تم پر کسی نے پتھر نہیں برسائے، ان پر برسائے گئے تھے۔ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں ہے تو تم نے صرف اپنے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولادیں، اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں دفنائے تھے۔ تمہیں خدا نے کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں کیا۔ انہوں نے تو فاقے بھی کاٹے ہیں۔ تم اللہ سے برگشتہ ہو گئے، مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے، مگر انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا نہ اسے چھوڑا۔ تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت ہے۔ حدید نے اس کے گالوں پر پانی بہتے دیکھا تھا۔ میں انسان ہوں، پیغمبر نہیں ہوں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر ہو بھی نہیں سکتا۔ کسی اور پیغمبر کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم پیغمبر ہو بھی کیسے سکتے ہو؟ تم تو پیغمبر کے پیروکار بھی نہیں رہنا چاہتے۔ حدید نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ جب آج گھر جاؤ گے تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، ضرورت کے لیے نہیں، صرف سکون کے لیے۔ پھر کل مجھے بتانا تمہیں سکون ملا۔ قرآن کہتا ہے آزمائش اور تکلیف کے وقت صبر اور نماز سے کام لو۔ تم بھی یہی کرو۔ میں کل پھر یہاں آؤں گی، تم آؤ گے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا سر آج بھی کس طرح جذبات میں ہل گیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ اتنی ہی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔